بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے سے بڑا عمل بھی جہنم میں لے جائے گا۔ کیسے؟ کس کے بغیر؟ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اس میں ایک چیز نہ ہوئی تو وہ بھی جہنم میں لے جائے گا، چاہے وہ شہید ہو، عالم دین ہو یا دولت مند ہو۔ شہید جس نے جہاد میں شہید ہوا ہو، عالم دین جس نے قرآن سکھلایا، پھر بھی وہ جہنم میں۔ اور دولت مند کہ جس نے ہر شعبے میں ہر جگہ اپنا مال خرچ کیا، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے جانتے ہیں؟ حدیث قالا، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، انما الاعمال بالنیات، سب انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت، آج کل جو دکھلاوے چل رہے ہیں، آج کل جو لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے، پھر شہید کیا جا رہا ہے، یہ جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، ہجرت کی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت رسول اللہ اور اللہ کی طرف ہی مانی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ تَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی غرض سے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے، تو اس کی ہجرت اسی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اب ایک شخص تو ہے کہ اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی، کہ اس کو لوگ تنگ کر رہے تھے یا عبادت میں وہ نہیں کر رہے تھے، عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، ان کے صحابات نے ایسا تھی مکہ سے مدینہ میں اللہ کی خاطر۔ یہ تو ہو گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت۔ لیکن جو شخص صرف اور صرف دنیا کے غرض سے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے صرف کمانے کے لیے دنیا کی غرض سے، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی خاطر، جو اس نے ہجرت کیا اسی کی خاطر مانی جائے گی۔ یا پھر کوئی شخص جا رہا ہے کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، صرف اس نیت سے کہ وہ جا کے کسی عورت سے نکاح کر لے، اس خاطر نہیں کہ میں جاؤں گا وہاں تبلیغ کروں گا، اللہ کے دین کی باتیں سکھلاؤں گا، یا پھر وہاں جا کے عبادتیں کروں گا، اس کی نیت یہ نہیں تھی، تو اس کی نیت اسی کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت۔ حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے، تمام اعمال کے صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا ہوگا۔ جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو، وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھتے ہیں، اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ اب کوئی لوگ اس حدیث کو پڑھ کر یا سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم برے اعمال بھی کرتے رہیں اچھی نیت سے تو وہ بھی قابل قبول ہوں گے، جیسا کہ ایک شخص نے ڈاکہ زنی کی یہ چوری کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اس مال سے، جو بھی اس ڈاکہ زنی سے یا چوری سے مال حاصل ہوگا، وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے گا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ان کو غلط فہمی سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو بہرحال کبھی اور موجب غضب الہی ہیں کہ آپ ایک برے عمل کو کر کے پھر اس میں اچھی نیت لا کے آپ کہتے ہو کہ بھئی کسی کی مدد کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کا غضب اور کبھی حال ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی نیت رکھنا شاید ان کی مزید قباحت اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا طلاق، کھیل، مذاق ہوگا۔ بلکہ حدیث کا مقصد اعمال صالح کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر بری نیت سے کیے جائیں تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی اعمال صالح نہیں رہیں گے۔ اگر اعمال صالح کو بھی بری نیت سے کیا جائے نا، وہ بھی اعمال صالح نہیں رہیں گے،
بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اب مثال کے طور پر جو شخص نماز نہایت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ خشوع خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز و اکرام کریں، تو اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے مقصد سے اس کی یہ خشوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، بلکہ اس کا مقام اچھا رہے، اس کی اچھی رائے قائم ہو جائے۔ لیکن جو نماز کا ایک کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں، وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی، اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ دکھلاوے والی نماز ہو جائے گی۔ اب دکھلاوا، یہ نیتیں، یہ تو ہر جگہ ہے، کوئی کپڑے پہنتا ہے تو دکھلانے کے لیے ہم نے 10,000 کا سوٹ لیا ہے۔ اب بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حدیث میں قیامت کے دن کے متعلق عدالت اہلیہ سے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ جہاد میں کتنا بڑا مقام ہے شہید ہونے کا، لیکن اس نے وہ کیوں شہید ہوا؟ دکھلانے کے لیے کہ لوگ اس کو بہادر سمجھیں۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور یاد دلائے گا کہ وہ اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر وہ اس سے فرمائے گا، بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے تجھے بہادری دی تھی، تجھے مقام دیا تھا جہاد میں شہید ہونے کے لیے، جہاد میں لڑائی کرنے کے لیے تجھے ایک موقع دیا تھا، تو نے اس کا کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، خداوند میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اور صرف اس لیے جہاد کیا، کہا کہ تو بہادر مشہور ہو، دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا، تجھے چاہتا تھا کہ تیری بہادری مشہور ہو، تیرا چرچا ہو کہ تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گیا، غازی بن گیا، تو تیری دنیا میں بہادری کا چرچا ہو چکا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین، عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کیے، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھ کو قرآن کا علم دیا، عالم بنایا، قاری بنایا کہ تو جا میرا جو علم ہے قرآن کا دین اس کو سکھلا، تو نے کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے عالم، قاری، مولانا کہلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تو نے پڑھا بھی مولانا قاری کہلانے کے لیے، تو نے پڑھایا بھی مولانا قاری کہلانے کے لیے، پھر بحکم خداوند اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو ہم نیت کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہماری نیت دنیا کے لیے ہوگی تو دنیا ہی میں ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن ہماری نیت آخرت کے لیے صرف رسول اللہ اور اللہ کے لیے ہوگی تو ہماری نیت اسی کی طرف ہوگی اور وہی عمر قابل قبول ہوگا۔ اب تیسرا شخص کون ہے؟ وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا مال دیا تھا، بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ خداوند میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا گیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا، پھر اس کو بھی اندھوں منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے نیتوں کے فساد، بالخصوص یا نفاق سے، دکھلاوے سے، منافقت سے۔ آمین۔ الغرض اللہ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا صرف اور صرف جو خالص نیت سے یعنی محض رضائے اللہ الہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دین کی خاص اصلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے۔ بچے اپنی نیتوں کو خالص کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ دکھلاوا، یہ نماز پڑھنی ہے تو دکھلاوے کے ساتھ، کپڑے پہننے ہیں تو اس میں دکھلاوا، تو اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ جو بھی کام کرو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے۔ اور کیا کر لینا ہے ہم نے دکھلاوا کر کے؟